لكن مع الصورة زنا، مع صورة الزنا. يعني وفي الختام إن شاء الله سوف نقترح على فضيلة شيخنا إن شاء الله من خلال شراكة نضعها بين مؤسستنا، مؤسسة شجرة نون للعلم والحكمة في المملكة المغربية، ومؤسسة شيخنا وفضيلته من أجل تبادل المعارف وتبادل الطلبة بين المملكة المغربية الشريفة وجمهورية إندونيسيا. وإن شاء الله سنخصص لكم دورة في تحفيظ القرآن بالمسرح مع احترام الفقه واحترام التفاسير، مما يجعل الطالب يعي ويرى ما يقرأ قرآنا يمشي على الأرض. Para santri, saya pribadi ada yayasan di Maroko akan melakukan kerjasama dengan yayasan Al-Thaqafah. Insya Allah akan ada kerjasama tukar-menukar pelajar dan tukar-menukar ilmu pengetahuan. Di antaranya saya akan mengajarkan sebuah metode menghafal Quran dengan bermain sandiwara, bermasrahi atau berteater, tapi isinya menghafalkan Quran. Nanti akan kami datangkan pelatihnya, insya Allah ke pesantren At-Thaqafah ini. Yang belajarnya rajin nanti akan mendapatkan hadiah, mungkin akan dikirim ke Maroko melalui أول مرة كم طالب؟ تستقبل كم طالب؟ إن شاء الله سنستقبل على الأقل كم تريدون؟ نستقبل 10 إن شاء الله. Siap 10 yang akan diterima. 10 بشرط حفظ القرآن، بشرط حفظ القرآن. بشرط يعني يكون جميع الشروط التي يقول عليها الشيخ من بينها حفظ القرآن. أقلها 10 أجزاء. أي 10 أحزاب تدخلك إن شاء الله. Syaratnya harus hafal paling tidak 10. Disediakan beasiswa 10 anak. Siap? Siapa coba angkat tangan coba? Siapa yuk? وستقام مسابقة كي يكون الأحفظ والأفضل هم الذين يدخلون في القرعة بإذن الله تعالى، ونعمل على هذا. نشكركم جزاكم الله خير. Di Maroko itu jauh banget. Masuk Islam ke Maghribi oleh Uqbah bin Nafi'. Siapa? Menyebarkan Islam dari Libya terus sampai Aljazair sampai ke Maghrib, Maroko. Di sana melihat ke arah barat mencari daratan sampai masuk ke laut, dilihat sudah gak ada daratan. Seandainya ada saya mau ke sana. Karena melihatnya ke barat nggak ada, sudah Atlantik kan ya, Atlantik ya. Seandainya melihatnya ke utara, ada Spanyol, ada Perancis, lihatnya ke barat, ya nggak ada. Balik lagi, dah selesai, Islam semua Maroko, balik lagi di tengah jalan di kota Biskra, dibegal oleh begal penyamun dari barbar, dari orang barbar, dibunuh. Maka wafatnya di kota Biskra, yaitu Aljazair. Pernah dengan pasukannya wa askaru ma junudu biduni ma pernah dengan pasukannya tidak ada air, dia berdoa pada Allah keluar air mancur sampai sekarang. Maka di kota Basra sampai sekarang ada sumur di tengah-tengah padang pasir itu berkat doanya siapa? bin Nafi. Paham? Ayo ke Basra nanti lihat di Aljazair. Aljazair ada Syekh Shu'aib Abu Madyan Al-Ghawth. Siapa namanya? Itu gurunya Syekh Abdul Salam bin Mashish. Syekh Abdul Salam gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadi. Asyadi punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi punya murid Muhammad Al-Busiri yang ngarang Burda. Dan punya murid Ibn Athilah Al-Darani yang punya hikam. Dan muridnya siapa? Abul Abbas Al-Mursi. Paham ya? Jadi
Ini syekh datang dari Maroko, bibarakati, membawa berkah dari wali min al-awliyaillah Abdus Salam bin Masih, yang makbornya di Titwan, di kota apa? Di sana ada, di Tanjah ada kuburannya Syekh Ibnu Battuta. Siapa? Rohal, bahwa Rohal wasul ila Sumatera. Sampai datang ke Aceh. Waktu itu ada kerajaan Islam, Iskandar Muda raja namanya. Siapa namanya? Di Maroko, sampai ke Aceh. Nah, dalam perjalanan tulis dia. Maka ada buku namanya Rihlah Ibnu Battuta. Ada bukunya, saya punya. Di atas ada di atas. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan takut kemana saja. Ayo kita pergi asal untuk kebaikan. Ya. Rohal atau pelancong itu satu, Ibnu Battuta. Dua, Al-Mas'udi. Al-Mas'udi juga pelancong, Rohal. Al-Mas'udi. Sampai ke Sri Lanka. Enggak sampai Indonesia, enggak. Begitu lihat Sri Lanka, naik ke gunung, melihat begini ke selatan, katanya, hunaka juzurus syayatin. Di dalam kitab Muruj Dahab, lama wasil ila jabal fi filhin, tal'al jabal, wa yara fil janub, tujad juzur syayatin. Wah, Indonesia. Juzur Indonesia. Jadi Syekh Mas'udi melihat di selatan ada kepulauan setan penuh dengan dedemit, yaitu Indonesia. Turunannya dedemit adalah ini kata Mas'udi ini, setelah sampai India naik gunung melihat ke selatan, kelihatan banyak dedemit di satu pulau. Kepulauan isinya dedemit, tuyul, hantu, gendruwo, yaitu Indonesia. Ini kata syayatin kan zaman. Lidalik lama jaa Syekh Ahmad Subakir min al-Furs, min Samarkand, jauhuna wa mengkerangnya. Warabata kullu jin wa syayatin. Warabata adihim. Warabata ila al-bahr janubi. Maka ketika ada Syekh Ahmad Subakir datang ke sini, Syekh Ahmad Subakir, kuburannya di mana kuburannya? Di Magelang, di Gunung Tidar ya. Gunung Tidar. Pertama kali datang ke sini, itu jin-jin ditangkap. Hantu-hantu ditangkap, dikerangkeng, dibuang ke laut selatan. Makanya kecuali ada dua makhluk tidak mau masuk Islam tapi nggak akan ganggu, nggak nakal nggak, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Coba? Nggak akan ganggu Islam katanya. Karena begini, setiap ada pedagang dari Persia ke sini, datang ke sini 50, pulang tinggal 20, mati semua di sini. Datang berapa orang, pulang separuh, mati semua di sini. Jadi ada apa di sana? Ada apanya? Maka saya Subakir datang ke sini, oh ternyata banyak dedemitnya ini. Udah diikat, dirantai semua, dibuang ke laut selatan. Nah, di antara turunannya dedemit itu adalah dalam aja tujar, jamaah tujar min al-Furs, jaa 20 mat 10, jaa 40 mat nisfahum aw ba'd minhum. Wa tafakkar fi hina jaa huna Syekh Ahmad Subakir wa wajad hina syayatin wal jin qabla tarik atau ma qabla tarik. Ini adalah Syekh Wasil. Yang kedua, Syekh Ri'asuddin An-Nisaburi. Siapa? Namanya Wasil, Mbah Wasil di Kediri, kuburannya di Kediri. Datang ke sini membawa kitab Al-Asrar. Kitab apa? Diterjemah bahasa Jawa oleh Joyoboyo, Raja Kedua Kediri. Menjadi apa? Ramalan Joyo. Itu asalnya mulai kitab rahasia dibawa oleh Syekh Wasil. Orang Jawa nggak ngaku ini, padahal kitab dari ulama Islam ini. Ya, orang Jawa kata ramalan Joyoboyo, meramal masa depan Indonesia. Ya Allah, fi wahid alim jabi kitab al-asrar wa turjum ila lugha Jawiyah, kalam an mustaqbal Indonesia. Ini kitab al-asrar. Ya, terima kasih. Naktafi lahuna, alhamdulillah rabbil alamin, wa nashkurukum li fadlil syekh. Insyaallah
ترجع بسلامة الله يحفظهم ويحفظ شعب المغرب مالكهم وشعبهم مسؤولين في المغرب كلهم إن شاء الله بتوفيق من الله. Ya, turunnya Kiai besar. Padahal dia gombal. Apa? Apa gombal tuh? Lap. Dia kalau lap meja, lap WC lagi. Nah, wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik manusia kakeknya orang besar, dia pun orang besar. Contohnya Gus Dur. Kakeknya siapa? Siapa? Ki Haji Hashim, ulama besar. Bapaknya Wahid Hashim, ulama besar. Gus Durnya ulama besar. Jadi Abdul Wahidah Ibnu Al-Karim, Ibnu Karim, Ibnu Karim. Abu Wahid Hashim awal wazir syu'un ad-din fi Indonesia awal وعمره 39 وجده هاشم أشعري وهذا مجاهد استقلال مجاهد في الدين وعنده معهد كبير في جبل شرقي في جنبه ومؤسس جمعية نهضة العلماء هذا هاشم أشعري كتب رسالة إلى الملك عبد العزيز لكي يعطي الحرية للجماعة العبادة على طريقة مذهبي مو لازم بالمذهب الوهابية لا وطلب من الملك عبد العزيز لا تهدم مقام رسول الله وسيدنا أبو بكر وعمر في سنة 25 jadi Kiai Hasyim Asy'ari kirim surat kepada Raja Abdul Aziz Saudi memohon agar kuburan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar Umar jangan dibongkar. Karena kuburan di Ma'la, di Baqi, para sahabat bongkar rata dengan tanah. Rata dengan tanah, udah gak ada nama-namanya udah. Kita nggak tahu, nggak akan tahu. Ini gue siapa, ini siapa nggak tahu. Namanya Arif bin Manhab di Maqbar man fi Baqi wa Ma'la. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari menulis surat kepada Raja Abdul Aziz, tolong kuburannya Sayyidina Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Umar jangan sampai sekarang. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih itu. Jadi maqam Rasulullah, maqam Sayyidina Abu Bakar wa Umar tidak dibongkar, la yudam. Nah, itulah jasanya Kiai Hasyim Asy'ari. Jasanya Wahid Hashim. Beliau menjadi anggota BPUPKI. Dia berjuang mempertahankan nilai Islam. Wa mujahid fi istiqlal Wahid Hashim. Wa jahada fil parlemen ayakuna Islam din mujtama walau karena keresmian. Yang ketiga Gus Dur, wah banyak jasanya banyak sekali Gus Dur. NU bisa percaya diri tidak minder karena ketuanya oleh Gus Dur. Dulu sebelum Gus Dur kita minder di kota-kota ngaku NU minder. Muhammadiyah keren, NU kampungan. Tapi setelah ketuanya Gus Dur, semua orang NU bangga dengan Nahdlatul. Beliau berjasa besar. Bagaimana melawan Orde Baru yang diktator. Itu Gus Dur. Kalau nggak ada Gus Dur, barangkali Pak Harto masih presiden sampai mati itu. Itu Gus Dur. Walhasil, kamu jadi orang besar ya. Ayahmu besar, kamu pun harus. Tidak cukup. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Kalau ada madrasah atau NU atau pesantren, tadinya kayaknya macan, tadinya kayaknya hebat lah. Sekarang kok sepi, ikut itu berarti anaknya sudah tidak macan tapi jadi monyet. Ra'aita usuda musikhat quruda. Monyet bon kucing udah. Jadi kamu harus pintar ya. Nah, kemudian tadi Syekh yahki alaikum qissata Adam. Saya tambah sedikit ya, tambah sedikit. Nabi Adam atau jaddina Adam qad 'allamahu Allah bi'ulum. 'Allama Adam asma kullaha. Tapi masih melanggar. Pintar tapi masih kemudian bertaubat,
Menyesal tadi sudah katakan penyesalan Nabi Adam bertaubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Sampai berapa ratus tahun itu ya. Diterima taubatnya setelah mendapatkan direct illumination. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Setelah hatinya diberi nur, baru taubatnya diterima. Artinya pinter saja tidak cukup. Hatinya harus bersih, gitu maksudnya itu ya. Pinter saja, harus hatinya. Jadina Adam pinter, tapi melanggar, makan buah larangan ya. Nah, bisa diterima taubatnya setelah menerima kalimat fatalaqqa Adam rabbi kalimatin fataba alaih. Sebelum ada kalimatin, taubatnya belum diterima. Ghair makbul, taubatnya ghair makbulah. Ba'da kalimat Rabbi taba alaih. Oleh karena itu dipesan inilah bukan hanya intelektual tapi juga hati yang munawar, hati yang indu basirah. Indu apa? The act of heart. Kalau sudah basirah, conscience, apa? Domir, apa? Yang ketiga fuad, chapter of heart. Ma kadzabal fuadu ma. Tiga dulu. Pada dzalik asrar lataif itu jauh sekali. Tiga ya. Apa tadi? Nomor 1 basirah, apa? Nomor 2 domir. Nomor 3 fuad. Ma kadzabal fuadu maro. Fuad nggak pernah bohong, nggak bisa bohong, tidak bisa. Ma kadzab fuad, pasti jujur. Wallahi saya tidak korupsi. Iya. Bukan saya mencuri, saya. Demi Allah bukan saya mencuri, saya. Gitu nggak? Kamu itu nggak? Suka itu nggak? Iyalah. Bukan saya ngambil, sumpah. Demi Allah bukan saya ngambil. Iya saya. Gitu ya. Itu namanya fuad ya. Oleh karena itu manusia diberi kekuatan berapa? Lupa sudah. Manusia diberi berapa kekuatan? 3. 1 2 3. Kemudian manusia diberi al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Ada di mana? Di otak. Ada di mana? Otaknya ente dengan otaknya Imam Ghazali, Syafi'i sama. Fisiknya, materinya sama, tapi isinya beda enggak? Nah, yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Ada 2 di sana. Ada himmah dan azimah. Bagus. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Itu siapa yang mengatakan itu? Al-Mutanabbi. Sayangnya siapa? Hanya dengan azimah kita bisa meraih keagungan dan kemuliaan. Adhaim dan makarim. Asal punya himmah yang semangat. Gitu ya. Nah, dan ini kuwah mutakhayyilah. Saya harus menang. Saya harus pinter. Saya harus kaya. Namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang terakhir an-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Jadi setiap manusia ini, setiap kita ini walaupun hidungnya pesek, hitam, bulat, cebol, gembrot lah. Walau kan ghaira jamilah. Kulli wahid nafkhah rabbaniyah. Apa? Ada unsur roh dari Allah. Walaupun hidungnya pesek, kulitnya, giginya, rambutnya,
Walhasil, ayo. Maulaya sholli wa sallim. Huwal ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadithil amami wa inna min judikad dunya wa dharrataha wa min ulumika ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Nashkurukum nawartumuna wa syaratumuna. As'adakumullah insyaallah. Tirja bisalamah kama tajib bisalamah insyaallah. Wa Allah yahfaz sya'b ma kulluhum malikuhum wa sya'bahum wa dinahum wa khuryatahum insyaallah. Fi amamana zulmah bawahah. Nih ada orang 10. Ada orang berapa? Orang hebat. Orang hebat. Yang padahal kuliahnya nggak jelas kuliahnya. Kuliahnya tidak. Tapi hebat sekali. Coba, ayo siapa itu? Siapa? Pertama, Elon Musk. Siapa? Itu yang menggagas mobil apa namanya? Arifin. Yang kedua, Jack Ma. Yang menggagas apa? Punya apa? Alibaba. Apa? Yang ketiga, Masojison. Ayo, menggagas apa? Apa? Kemudian Jensen Huang, ayo. Apa mesin apa? Apa? AI ya. Ini. Iya, AI. Morris Chang, ayo Morris Chang. Menggagas apa? Jadi IT, WhatsApp, TikTok, Google, AI itu semua yang menciptakan, bukan orang Limaza nahnu nata'akhkhar wa yataqaddam ghairuna. Kenapa kita terbelakang pada orang lain sudah maju? Kenapa itu? Ya karena kita malas. Karena kita apa? Tapi insyaallah fil mustaqbal sanakunu mithlahum au aksan minhum insyaallah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah wallahul muwaffiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah شيخنا الجليلين على هذه الكلمة الطيبة القيمة أضاءت لنا طريق وأفدنا إفادة كثيرا كبيرة. بارك الله فيكما وفي علمكما. أيها الحضور الكرام، البرنامج التالي هو الأسئلة والأجوبة. هذه الفرصة ذهبية لكم الطلبة للتفاعل مع شيخنا الجليل. فمن له سؤال أو استفسار فليتفضل، ولكن السؤال يكون مختصر حتى نتيح الفرصة لعدد أكثر من الطلبة. تفضل، من الأول؟
Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Walailah sa'adah ya Syekh. Ismahuli ismi Muhammad Atta ibnu Akil al-Kafi. Yumkinukum an tunadini Atta. Ana fi safi sani asyar al-an. Wa uridu an as'al ilaikum. Fi hadha zaman تطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة ولكن فبذلك نتعلم أن التكنولوجيا عبر الهاتف وعبر الحاسوب في أي شيء كان ثم كثير من العلماء الآن يستخدمون الهاتف والحاسوب للدعوة ثم لنشر الإسلام ثم للتربية ولكن ذلك لم يتأكد قلبي أنهم من العلماء الحقيقيون أم لا ثم كيف نعرف أنهم من العلماء الحقيقيون ما العلامة أنهم من العلماء الحقيقيون كي يكون الناس سكينا صديقا على كل علمهم وعلى كل دعواتهم. شكرا يا أستاذ يا شيخ. Syekh mungkin soal akhir. Yang lain? Soal sani, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Syekh. Walailahu sa'idah wa marhaban bikum fi hadzal mahad al-mubarak wa ana masrurun bi liqaikum. Ismahauli an u'arifa nafsi, ismi Danis Bintang. Ana tilmizun fi saf sani ashar fil madrasah Islamiyah As-Saqafah. Ya Syekh, indi wahidun soal. Ajidu su'ubatan fi drasah wa hifzil Qur'anil Karim fil qismi. Lidzalika ahyanan uridu 'ala al-amal badalan min talabil ilmi. Wa su'ali ya Syekh, ma hiya al-khutwati shahihah li talabil ilmi wa ma hiya al-miftah li fathi babil ilmi. Syukran katsiran 'ala ihtimamikum ya Syekh. Minal banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Ismahuli an u'arrifa nafsi. Ismi Ifatan Nisa. Ana tilmidatun fi shafi tsani ashar. Indi wahidun su'al. Mundu sigori ana muhtamun jidan bil Qur'anil Karim wa ulumihi. Wa ana uridu an usbiha hafizatul Qur'an. Wa as'alu Syekh ay yad'u li tahqiqi hadzal hilmi. Ya Syekh, dzat yaumin syahadtu ala YouTube wa TikTok hunaka talibun minal maghrib yaqra'ul Qur'an bi qira'atil Warsh wa laqad a'jabani katsiran li'annahu li'annahu qira'atul Qur'an bi tariqin mukhtalifah an tariqin allati aqra'uhu biha. Lidan hal mungkin ya Syekh ay yu'allimuna walau kana qalilan an qiraatil Warsh wahal mungkin arini. Syukran ya Syekh ala hadhil fursah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah ya Syekh. Istazini an u'arrifa nafsi. Ismi Hairunisa Dayana. Ana tilmizah fi shafi tsaniya asyar fi madrasah as-sanawiyah al-islamiyah as-Saqafah. Indi wahida as-su'al. Qablahu laqad qara'tul kitab alladhi alaftahu tahtal mawdu' ad-duqa'ul Qur'ani wa a'jabani katsiran li'annaka syarahtahu bisyakli jayyid wa wadih walakin hunaka mushkilah wahidah uridu an as'al anha
لماذا يرغب البشر في قبول الأمانة العظيمة من الله تعالى على الرغم من أن البشر ضعفاء للغاية حتى السماء الواسعة وأرض الكبيرة جدا تعرف أنهم غير قادرين على ذلك. شكرا كثيرا على هذه الفرصة يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. هو أشكركم على فصاحة لسانكم وعلى طرح الأسئلة. كذلك ينبغي أن نبدأ بمن يقرأ. الأقرؤون هم الأسبقون دائما وأبدا. وهي قرأت كتابي، وعندما تجد إنسانا قرأ كتابك فكأنه أهدى إليك شيئا من عمره كي يجلس ويقرأ، فهذا شيء عظيم. هذه طريق العلماء. يعني تلاميذي في المغرب هناك بعضهم من لم يقرأ بعد الكتاب. أنت سبقت المغاربة تلميذ وتلاميذ. بارك الله فيكم. يعني وأسئلتكم متقاربة من حيث الهدف ومن حيث الهمة، سواء حفظ القرآن أو فهم من أين نأخذ العلوم، كلها في نفس الاتجاه، أو ما أسميته بالذكاء القرآني. نحن الآن نتكلم عن الذكاءات، هذا عنده ذكاء في الكلام، ومعلمي عنده ذكاء في الحركات، فن السلات، وشيخنا عنده ذكاء الروح والمحبة والله، إضافة لعلوم أخرى كثيرة لا يبديها وما يخفيها. وشيخنا عنده الذكاء في العلاقات وفي الاجتماع وعلوم أخرى، كل واحد متميز في ذكاء. والقرآن هو جامع للذكاءات كلها، وهي متفرقة عن الأنبياء بطرق مختلفة. هذا علمه صنعة. هل تحتاجون ترجمة؟ نسيت. أيوة. يعني بعضهم أيوة. هل تحتاجون الترجمة أم كلامي مفهوم؟ مفهوم. حاضر. يعني بعدين شوف سنقوم بطريقة. أصدقائكم الذين طرحوا الأسئلة هم سفراء الأجوبة. هكذا. Teman-teman yang nanya nanti tanggung jawab untuk jelasin ke kalian. فالطالبة المجتهدة التي قرأت الذكاء القرآني ستحدثكم، تقدم لكم نبذة عنه، وأقول لك إن الضعف الذي في الإنسان هو ما يوهمه الشيطان أنه فيه. هناك ضعفان. الضعف الأول الشيطان يقول لك أنك ضعيف وسأهزمك. الشيطان يعدكم الفقر، والفقر هو ضعف مالي. فكذلك يعدكم الجهل، يريدك أن تكون بعيدا عن العلم وهو فقر وضعف عقلي. وكذلك يريد أن تكون مريضا. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ وإذا مرضت فهو يشفين. قال ذرني إلى الذي يطعمني ويسقين ويميتني ويحين، وإذا مرضت فهو يشفين، أي أن المرض ليس من الله. أيوب ماذا قال؟ إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فكل ضعف في الإنسان هو من الشيطان. لكن الغرور بأنني أنا عظيم مثل إبليس ذلك ضعف الكبر. فهناك ضعفان، ضعف المستحيي وضعف المتكبر. المستحيي ضعيف لأنه لا يستطيع دخول المجالس وطلب العلم، والمتكبر ضعيف لأنه يهرب إلى الأمام مدعيا أنه يعرف. وهنا يكون الإنسان قوي أمين. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا نحن ديننا يدعو إلى القوة وإلى الأمانة. Jadi segala suatu kecerdasan ada di Quran, asal kita mampu mengaitkan antara nas teks Quran dengan kondisi yang kita sedang berada di situ. Kita mampu mengaktualisasikan, ya mengkontekstualisasikan nilai Al-Quran. Yang paling parah itu satu, orang pemalu, dua, orang sombong. Yang pemalu tidak akan dapat ilmu karena malu, yang sombong merasa dirinya
hebat, super. Maka dia tidak mau bertanya. Dua-duanya rugi nih. Dua-duanya apa? Jadi yang malu bertanya, rugi. Yang sombong karena saya nggak usah bertanya, udah pinter juga. Supaya khasarah dari mustahi wal mutakabbir. Dan yang apa? Kita menjadi qawiyun, amin. Nah, harus ada kuat dan bisa dipercaya. Kuat dan bisa dipercaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu punya keturunan yang lemah. Harus punya keturunan yang kuat. Kuat apanya? Agamanya, imannya, kuat ibadahnya, kuat akalnya, kuat akhlaknya, budayanya, ya. Nabi Syuaib, istrinya, anak perempuan Nabi Syuaib, Ismail. بنت شعيب قالت يا أبت Aywa, Ismail binti Syuaib deh. Nah, anak perempuannya Nabi Syuaib ditolong oleh Nabi Musa ketika mengambil air untuk ngasih air pada kambingnya. Perempuan jadi di belakang sendiri nggak mungkin berebut dengan orang laki-laki yang besar-besar. Nabi Musa mengambilkan, nih saya ambilkan. Akhirnya lapor pada bapaknya Syuaib, saya tadi ditolong oleh orang laki-laki gogoh, ganteng. Nolong saya ini, kalau bukan pada tolong dia belum dapat air saya ini. Akhirnya coba panggil sini. Datang lagi anak perempuannya, ayah saya memanggil engkau. Dia ke sana dan dia adalah merupakan laki-laki yang qawiyun. Akhirnya dinikahkan. Jadi mantunya Nabi Syuaib. Itulah Nabi Musa. Tapi mas kawinnya menggembala kambingnya mertua 8 tahun. Mas kawinnya itu mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mas kawinnya gembala kambing 8, samanya hijab 8 tahun. Setelah 8 tahun selesai, baru Nabi Musa nikah resmi dan dibawa pulang ke Mesir. Di tengah jalan kegelapan, hamil itu lagi hamil. Gelap di Sinai, di Gunung Sinai gelap. Melihat ada kelip-kelip cahaya. Anas tunarul ali. Gimana? Ayat gimana? Anas tunarul ali. Atika. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيوه. الآن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لا هذا بلقيس، هذا بلقيس. أيوه عند بلقيس. لا موسى يرى نور من بعيد. قال لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Itu saya melihat ada api itu, saya mau ke sana. Nanti siapa tahu saya datang sih bawa sinar lah, bawa cahaya. Setelah datang ke api itu ada suara, Ana rabbuka ya Musa. Saya anallahu la ilaha illa ana. Saya Tuhanmu Allah ya Musa. Jadi Nabi Musa mendapatkan wahyu, idhab ila fir'auna innahu Allah. Kamu nanti pergi ya ke Mesir, temuin itu Fir'aun. Dia itu orang kurang ajar, zalim. Paham ya? Ini hasil cerita, menambahin cerita ini. بارك الله فيكم شيخنا، أجبتم وأضفتم. السيدة والأخ الطالبان مباركان إن شاء الله في حفظ القرآن. حفظ القرآن وهو يستعصي حتى على العرب، يعني ليس مسألة اللغة فقط، يعني حتى العرب تلاميذنا يجدون صعوبة في حفظ القرآن. ولكن هناك مفتاح وهناك سر مما ألهمني الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، وهو كنت أعلم تلاميذي حفظ القرآن عن طريق المسرح. هناك عمل موجود على اليوتيوب اسمه يوسف عليه السلام في أوبريت، مسرحية بالقرآن، بداية الصورة إلى نهايتها صورة يوسف، ولكن يتناوب القراء رجال ونساء والممثلون في قراءتها. يقول إخوة يوسف: يا أبانا ما لك لا تمن على يوسف وإن له ناصحون. ويقول: إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. ويقول الراوي: قالوا، ويقول: ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. ثم بعضها يظهر المشهد أنهم يأخذوا أخاهم ويلقوه في البئر، ويعودون في المساء
ويظهر في المسرحية أنه الليل ويجلسون إلى أباهم يقولوا يا أبانا إنا ذهبنا نلعب وتركنا يوسف عند متعنا فأكله الذئب وإنا لصادقون ويجيبهم. فالممثلون الذين شاركوا في العمل استطاعوا حفظ الصورة بسهولة أسرع من جميع الصور، رغم أنهم كان من بينهم من غير متخصص في العربية أو الدراسات القرآنية، منهم من هو متخصص في المسرح والفيزياء. Jadi tadinya bertanya, kadang-kadang kita melihat YouTube atau Google ceramah seorang yang kelihatannya pintar ya. Apakah itu benar-benar ulama atau bukan? Nah, ini menceritakan banyak sekali orang menyampaikan Quran, tapi dia cuma sandiwara. Cuma apa? Sandiwara. Contohnya lagi, ini contohnya. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf mau ngajak adiknya Yusuf untuk berburu. Bapaknya Nabi Yakub keberatan. Jangan-jangan nanti dimakan oleh serigala. Wah, jangan khawatir. Nahnu usbah. Kita ini kelompok yang kuat untuk menjaga adik satu, masa nggak bisa. Padahal ternyata di sana Nabi Yusuf dijeburkan ke sumur, bi'r sumur. Pulang sambil nangis, pura-pura nangis. Benar Buya, dimakan serigala. Yusuf dimakan serigala. Ini bajunya darah nih. Ini baju berdarah nih. Ini darahnya Yusuf. Ya. Padahal bohong itu ya. Padahal bohong. Itu artinya apa? Banyak sekali orang menggunakan kata-kata yang indah. Padahal bohong. Ya, tadi tuh pertanyaan. Tadi tuh. Kita kadang sering mendengarkan dakwah dari YouTube, dari Google. Kelihatannya kiai atau ustadz. Kita tidak tahu ustadz dari mana itu. Ustadz dari mana sanadnya itu? Maka hati-hati ya kalau mendengarkan YouTube, benar itu, pertanyaan itu benar itu. Kita harus betul-betul mendengarkan, cari ulama yang benar-benar. Kalau Indonesia yang benar-benar Gus Baha contohnya. Itu benar-benar alim itu, Gus Baha contohnya. Itu sangat ilmiah. Fi wahid alim ismu Bahauddin. Yang alim menjauh toh. Ya itu kalau itu bagus itu. Yang mendengarkan siapa? UAS. Siapa? Coba lagi. Coba nih. Rizik. Jangan mendengarkan. Rizik. Ya. بارك الله فيكم. أما بخصوص قراءة ورش عن نافع وأنتم تقرؤون برواية حفص عن عاصم، فهي قراءة جيدة جدا لتجويد القرآن والتغني بالقرآن، لأن فيها المدود وعدم تحقيق الهمز مجموعة إن شاء الله. وأنا سوف أكلف المقرئ الذي تكلف بتدريب المجودين في عمل مسرحية يوسف عليه بأوبريت أن يقوم معكم بحصة سواء في تيك توك عن بعد من أجل أن يقرأكم قراءة ورش. فهو الشيخ المقرئ ترتوش الفلالي، مقرئ كبير وصوته جميل، وهو مدرس ومعلم للقرآن. إن شاء الله سنربط الاتصال مع فضيلة الشيخ. نعم، هذا من شباب القرآن، وهو صوته ما شاء الله. وكذلك أستاذ شبوك عبد الله هو أول من درس علم القراءات والمقامات، علم المقامات في المملكة المغربية. تكلم بنفس Nanti akan saya tunjukkan seorang qari dari Maroko. Ini semua Syekh Sufi Al-Filadi. Nanti qiraatnya تفيلات. أيوة، من الأشراف تفيلات. Salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nanti akan saya dengarkan. Nah, ada ilmu tajwid min ilmu طيبة جدا لا يوجد في غير الإسلام. ما يوجد. هل النصارى لما يقرؤون إنجيل بالتجويد؟ لا. هل بوذا أو هندوس يقرؤون كتاب المقدس بتاعهم لا. Jadi ilmu tajwid adalah
ciri khas ilmu agama, silakan tanya pada gereja. Romo, pendeta, ente ini kalau baca Bible ada tajwidnya enggak? Ya, matobi'i, majaiz, matlazim, izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, apa? Izhar. Ayo tanya. Pendeta Romo di gereja ini kalau baca Bible ada itunya enggak? Enggak ada. Itu hanya di agama. Datang ke Buddha. Panjenengan kalau baca Tripitaka ada tajwidnya enggak? Enggak ada. Datang ke Hindu. Ente kalau baca Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad, Ramayana, Mahabharata ada tajwidnya tidak? Tidak ada. Jadi Budin untuk kitab Tripitaka, wal Hindusin kitabu Mahavad Gita, Rigveda, Upanishad, Ramayana, Mahabharata. Ada kitab Muqaddas bisa Hindus. Lam yaqra'una bidun tajwid. Illa fil Islam. Alhamdulillah. والطالب الذي سأل سؤالا عرفانيا يعني في عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوفر العلوم كيف نعرف هذا العلم صحيح أم خطأ؟ يعني وهو ما أشرنا إليه أن العلوم تؤخذ من أفواه الرجال، فعندما يتكلم الشيخ بعلم فإنه بحثه وحققه وتأكد من صحته قبل أن يقوله. فالشيخ مثل الأسد يذهب ليأخذ من بين كل ما هو متوفر الأفضل ويأتي به لأولاده، لأن الإنسان في بداية الطريق قد يأخذ أشياء لا علاقة من العلم، وقد تبعده من العلم، وقد تدخله في الغلو، وقد تدخله في الإرهاب، وقد يصبح عدوا لله وهو يتوقع أنه عبد لله، ووقع هذا فيه كثير كما يعرف فضيلة الشيخ. Jadi mencari ilmu jangan dari Google, jangan dari AI, karena yang paling afdol cari dari ustadz yang baik, syekh yang betul-betul kita jelas tahu. Syekh itu bagaikan harimau. Harimau mencari makanan yang baik-baik, yang jelek gak diambil. Terus dibawa pulang dikasih makan untuk anak-anaknya. Itu ibaratnya guru yang sampaikan kepada kamu yang baik. Tapi kalau Google, apalagi YouTube, AI, yang baik-baik dan buruk-buruk ada semua. Ya. Terutama iklan obat. Wah, saya suka nonton ya? Suka nonton ya? Iyalah. Haram nonton gambar obat kuat, haram. Beli obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuatnya nggak haram, obat kuatnya halal. Tapi gambarnya, itu apa namanya? Iklan apa namanya? Diayah. إعلان عن دواء تقوية قوية لكن مع صورة زنا، مع صورة الزنا. يعني وفي الختام إن شاء الله سوف نقترح على فضيلة شيخنا إن شاء الله من خلال شراكة نضعها بين مؤسستنا مؤسسة شجرة نون للعلم والحكمة في المملكة المغربية ومؤسسة شيخنا وفضيلته من أجل تبادل المعارف وتبادل الطلبة بين المملكة المغربية الشريفة وجمهورية إندونيسيا. وإن شاء الله سنخصص لكم دورة في تحفيظ القرآن بالمسرح مع احترام الفقه واحترام التفاسير مما يجعل الطالب يعي ويرى ما يقرأ قرآنا يمشي على الأرض. Para santri, saya pribadi ada yayasan di Maroko akan melakukan kerjasama dengan